بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مبارک واقعات بیان کرتے ہوئے ہم سن 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آنے والی اسلام اور کفر کی پہلی سب سے بڑی جنگ کا حال بیان کر رہے تھے. اسے اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کا نام بھی دیا ہے کہ یہ حق اور باطل، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی سب سے بڑی علامت تھی. اس یوم الفرقان کے دن کفر اور ایمان کا ایسا بڑا مارکا پیش آیا کہ ایک آدمی اپنے سگے چچا سے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے تھا، بھائی اپنے بھائی اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے جنگ کر رہا تھا. دونوں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ایمان تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو اسی غزوہ بدر کے اندر قتل کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن کئی بار آیا اور انہوں نے آپس میں جنگ کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے اور وہ قید ہو گئے. یوں قرابت اور رشتہ داری کے جتنے بھی تعلقات تھے وہ اس دن کے بعد توڑ دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا فرمائی، حق اور باطل کو جدا کر دیا. اسی لیے 17 رمضان المبارک کو پیش آنے والے اس مارکے کا نام یوم الفرقان رکھا گیا. یوم الفرقان کے واقعات بیان کرتے ہوئے گزشتہ جو بیان تھا اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک دن پہلے کی جو رات تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے گزاری. اس بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں کرنا، رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ دراصل بندگی کا اظہار تھا. اصل خالق اور رب العالمین وہ ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. اصل حاجت روا وہ ہے جس کو پکار رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ہم مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت نکلتی ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اپنی تکالیف میں، پریشانیوں میں، غم اور دکھ کے مرحلوں میں اگر حاجت پیش کرنا چاہے تو صرف اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے.
اب یہاں ہمیں ذرہ برابر بھی کہیں گنجائش نظر آتی ہے کہ یا اللہ مدد کے ساتھ ہم یہ لکھیں کہ یا رسول مدد؟ کسی جگہ سے بھی ذرہ بھی کوئی گنجائش نظر آتی ہے؟ یہ سب سے بڑی نصیحت تھی اس دن کی، جس کو مسلمان سمجھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر نبی کو پکارنے لگ جائیں تو کیا ایسا ہمارے لیے درست ہوگا؟ عام سادہ لوگ قسم کے جو لوگ ہیں، انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں۔ بتائیں اس میدان بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ ظاہر بات ہے تھے، پہلی تلوار انہوں نے اٹھائی تھی۔ کیا کسی مسلمان نے نعوذ باللہ یا علی مدد کا؟ سب مسلمان، سب صحابہ اور ان صحابہ کے امیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی التجائیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یہی بندگی ہوتی ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بڑی نصیحت تھی اس دن کی۔ اور صحابہ اکرام اب جب مشرکین کا قافلہ نکل گیا تھا، جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ قافلہ چلا گیا تھا، اب واپس لوٹ آنا چاہیے تھا، لیکن اب جب وہ میدان جہاد میں کھڑے تھے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کھڑے تھے۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں سوال بھی آئے کہ آخر صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کر کیوں نکلے تھے؟ مشرکین کا جو قافلہ جا رہا تھا، کیا محض اس قافلے کو روکنا مقصد تھا؟ صرف یہ مقصد نہیں تھا۔ دراصل آپ کو گزشتہ واقعات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اسی دن سے مشرکین مکہ تیاریاں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مدینہ پر حملہ کریں اور قصہ تمام کیا جائے۔ اس تیاریوں کے لیے سارے مشرکین نے مل کر پیسہ جمع کر کے تجارت کے اندر لگایا تھا کہ شام سے بڑا مال کما کر جب ہم آئیں گے، 1000 اونٹ آئیں گے، اونٹ سمجھ لیں کہ صحراؤں اور پتھروں پہ چلنے والا ٹینک اور بہت بڑی گاڑی بن جائے گی ان کے لیے، تو پھر وہ مل کر تیاری کر کے حملہ کریں گے۔ تو دراصل مشرکین کے حملے کو روکنے کے لیے، تاکہ اس قافلے کو روک لیا جائے اور مشرکین ہم پر حملہ نہ کر سکیں، اس لیے نکلے۔ اب جب قافلہ چلا گیا تھا، اب میدان کے اندر کھڑے ہونا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا۔ یہاں سے ہمیں کچھ اور نصیحتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے سنا اور پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ آرام فرما رہے تھے اور آپ ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور کھڑے رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کے اندر ابتدا بندے کو خود کرنی چاہیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دعاؤں کے لیے بار بار کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے تھے، صحابہ کو بار بار نہیں کہہ رہے کہ تم بھی ساری رات جاؤ۔ یہاں سے ایک اور ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 300 سے زیادہ تھے اور آپ کے پاس 70 اونٹ تھے۔
صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں جب ہم میدان جہاد میں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں جا رہے تھے، تو ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 4 افراد کو دیا گیا تھا۔ پہلے ایک بندہ سفر کرتا، باقی پیدل ہوتے تھے، پھر دوسرا آدمی سوار ہو جاتا اونٹ کے اوپر، باقی پیدل ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے اس میں حضرت ابو لبابہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ایک فاصلہ طے کر لیا، جب دوسرے صحابی کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر جاتے ہیں۔ حضرت علی نے اور حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں کہ تم پیدل چلو اور میں سوار رہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں آخرت کے دن اللہ رب العزت کے ثواب اور اجر سے بے پرواہ نہیں، مجھے بھی اجر چاہیے، مجھے بھی اللہ رب العزت کی رضا چاہیے۔ تو آپ پیدل چلتے اور اپنے ساتھی کو سوار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑی بہترین نصیحت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میدان بدر کے معرکے سے چند دن پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ کسی سفر پہ گئے تھے، راستے میں مشرکین مکہ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑا جائے، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے ان سے اللہ کا نام لے کر وعدہ لیا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ اور وعدہ یہ کرو کہ سیدھے تم اپنے گھر جاؤ گے، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بدر میں جمع ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی، وعدہ کر لیا۔ راستے میں مدینہ کے بجائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے آئے اور آ کر بتایا کہ ہم اس وعدے اور شرط کے ساتھ رہائی لے کر آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں، ہم سیدھے مدینہ جائیں، لیکن ہمارا دل گوارا نہیں کیا کہ ہم مدینہ جائیں اور آپ یہاں جہاد میں ہوں، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم یہیں رہیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جنگ کریں گے۔ باوجود اس کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس افراد کم تھے، فوجی کم تھے، مجاہد کم تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے وعدے کو پورا کرو اور تم مدینہ واپس چلے جاؤ۔ اسلام غیر مسلم سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، کہ جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے وعدہ کرے۔ یہ نصیحتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں تو اس دور کے رواج کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی بہادر نکل کر اکیلا ایک دوسرے سے جنگ کرتا تھا۔ یہ جنگ کی ابتدا ہوتی، قریش کی طرف سے 3 بڑے بہترین سوار عتبہ، شیبہ اور ولید آ گیا، ہاتھوں میں تلوار ہے، گھوڑوں پر سوار ہیں، اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی۔ مبازرت کا مطلب ہے کہ مقابلے کا اعلان کیا کہ مسلمانوں سے کوئی 3 بہادر نکلے اور ہمارا سامنا کرے۔ جواب میں 3 انصاری صحابی تلوار لے کر ان کے سامنے آ گئے۔ مشرکین نے کہا کہ نہیں، ہم انصاریوں سے جنگ نہیں کریں گے، بہادر ہیں تو وہ ہمارے رشتہ دار جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں وہ باہر آئے۔ تو حضرت عبیدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور آپ کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے۔ حضرت حمزہ نے ایک ہی بار میں شیبہ کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا، حضرت علی نے ولید کو گرا دیا، عبیدہ اور عتبہ نے ایک دوسرے کو وار کیے جس سے دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ بعد میں حضرت حمزہ نے جا کر تیسرے مشرک کو بھی مار دیا۔
اس کے بعد یہ نتیجہ مشرکین کو بڑا ہی برا نکلا کہ تینوں ان کے بندے پہلے ہی مرحلے میں مارے گئے، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان اپنی جگہ جمے رہے اور اللہ احد کے نعرے مارتے ہوئے مسلمان کفار کا مقابلہ کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیلٹر میں موجود تھے کہ آپ کے اوپر اونگ سی طاری ہوگی، جس طرح وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آن پہنچی ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ لشکر بھاگ جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر زمین سے کنکر اٹھائے اور یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ کہتے ہوئے وہ کنکر مشرکین لشکر کی طرف دے مارے۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں اور ناک میں ایک مٹھی بھر مٹی کا کوئی نہ کوئی ذرہ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب وہ کنکر پھینکے تھے وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے، وہ اللہ نے پھینکے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے اوپر چڑھ دو۔ یہ بات ہمیں سمجھانے والی ہے کہ اللہ رب العزت کی شان اور طاقت اور قدرت سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ تم مدینے میں بیٹھے رہو اور نماز پڑھتے رہو، ان مشرکین کے لشکر کو میں ویسے ہی زمین کے اندر دھنسا دوں گا، اور تو اور ایک فرشتہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے پر مار کر ان ہزاروں کے لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دے۔ اللہ رب العزت تو اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی چھوٹی چڑیا کو بھی بھیج دے کہ وہ کنکر مار کر کنکر پھینک کر ان کے لشکروں کو تباہ کر دے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو گھر سے باہر نکالا، سنگلاخ چٹانوں، پتھروں، ریگستان کا سفر کروایا اور صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا، اور یہ ہمیں سمجھایا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، عمل تم کرو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور انسان پتھر بھی نہ پھینکے۔ کم از کم اتنا تو پڑھو کہ پتھر پھینک دیا جائے، بعد میں اللہ رب العزت اس پتھر کی مدد کرے گا اور اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈالتا چلا جائے گا۔ تو یہ جہاد کرنا، پتھر پھینکنا اور دعائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں اس پلاننگ کا حصہ ہیں کہ مسلمان ایک ایک بندہ اپنی انفرادی زندگی، پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی، پھر پوری امت مسلمان کی زندگی۔ ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ پوری امت مسلمان کے بارے میں بات کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو پھر بھائی کم از کم پتھر پھینکنے پڑیں گے، یعنی تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، سجدے کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے۔ وگرنہ کچھ بھی نہ کیا جائے اور لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ تم دعا کر دو، یا دوسروں کے امداد کے منتظر رہا جائے اور کہا جائے کہ اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ گھر سے نکلیں، اپنے کاروبار کو کھولیں، کچھ کریں، پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا جوش جہاد شباب پر آ گیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے نفیس ہمارے درمیان ہیں، لہذا وہ مشرکین کی صفیں
धर्म बरम करने लगे। फरिश्तों ने भी उनकी मदद की। किसी का सर उड़ जाता, किसी की टांगें उड़ जाती और पता नहीं चलता कि किसने मारा है। यूं मुशरिकीन को शिकस्त हो गई। 3 गुना मुसलमानों से ज्यादा बड़ा लश्कर था और उन्होंने राह फरार इख्तियार की। किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को कैद कर लिया गया। मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए इबलीस भी वहां मौजूद था किसी की शक्ल में। जब उसने फरिश्तों को देखा, ये सही हदीस में आता है कि उसने फरिश्तों को देखा तो वहां से राह फरार इख्तियार की और भागता हुआ बहरे अहमर के समंदर के अंदर अपने आप को गिराया और फिर वापस कभी वहां ना आया। इस गरोह के अंदर, इस जंग के अंदर बड़े बड़े वाक़यात पेश आए जिसमें आज का मुसलमान अपने लिए बड़ी नसीहतें हासिल कर सकता है। कहा जाता है कि अबू जहल भी उसी गिरोह में था और वो मुशरिकीन का सरदार बनकर आया था। उसके चारों तरफ लोगों ने सफ बनाकर उसको घेरा हुआ था, उसकी हिफाजत कर रहे थे। इधर मुसलमानों की सफ में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दोनों तरफ 2 छोटी उम्र के नौजवान अंसारी लड़के थे। मैं इनकी मौजूदगी से मुतमईन नहीं था कि मेरे साथ कोई बड़ा बहादुर होता तो अच्छा था। दाएं बाएं से हमला होगा तो कौन रोकेगा। इतने में एक नौजवान ने कहा कि चचा जान, मुझे बताओ कि अबू जहल कौन है। मैंने कहा तुम क्या करोगे। दूसरे ने भी यही सवाल किया। मैंने कहा तुम करोगे क्या। उन्होंने कहा हमें खबर मिली है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, आपकी शान में गुस्ताखी करता है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आज अगर हमने उसे देख लिया तो हम में से कोई उससे जुदा नहीं होगा, यहाँ तक कि दोनों में से कोई पहले दुनिया से चला जाए। मेरी जान चली जाए या उसकी जान चली जाए, उससे पहले हम उससे दूर नहीं जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि जब जंग शबाब पर हुई और सफ़ें दरम बरम हुई तो मैंने कहा कि ये है अबू जहल। इतने में दोनों ने उसे झपट पड़े और तलवार से दे मारा। उसकी पिंडली पर ज़रब लगाई और उसका पांव उड़ गया। वो घोड़े पर सवार था। दूसरे ने बुरी तरह जख्मी कर दिया और वो शदीद जख्मी हालत में था लेकिन मरा नहीं था, सांसें जल रही थी। वो दोनों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए आए, अपनी तलवारें दिखाई और कहा कि हमने अबू जहल को मारा है। आपने फरमाया जी हाँ, तुम दोनों ने कत्ल किया। ये दोनों नौजवान अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे मुआज़ और मुअव्विज़ थे। मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं। मुआज़ जिंदा रहे और हज़रत उस्मान के दौर तक रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून के मुताबिक अबू जहल का जितना भी सामान था, उसकी तलवार, घोड़ा, पैसा जो भी था, वो उसके कातिल सहाबी हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिए। मार्का खत्म हो गया, लोग भाग गए तो मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जहल को तलाश करो। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं उसके पास गया तो वो जख्मी था, मरने के करीब था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। मैंने उसके ऊपर पांव रखा और कहा कि अल्लाह के दुश्मन देख, आज अल्लाह ने तुझे रुसवा नहीं किया, आज अल्लाह ने तुम्हें रुसवा नहीं कर दिया। वो बड़ा ही हट दरम था और अपने कबीले का सरदार भी था और बहादुर भी था। कहने लगा मुझे कैसे रुसवा किया गया, आज तुमने जिसे मारा है इससे बड़ा कोई अरब में मौजूद है दुनिया में, यानी अरब के अंदर सबसे बड़ा मैं ही आदमी था। फिर वो कहने लगा कि काश मुझे मारने वाले वो बच्चे ना हो, कोई बड़ा आदमी मारता ताकि मेरी फख्र और शान तो बाकी रहती। ये छोटे बच्चों ने मुझे मार दिया तो ये मेरे लिए जिल्लत की बात। उसके बाद कहने लगा बताओ जंग के अंदर क्या बना, जंग के अंदर किसकी फतह हुई। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की फतह हुई। अबू जहल ने कहा कि बड़ा अफसोस है। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसके सर को काटा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के पास रख दिया। आपने फरमाया कि अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह सदक़ वअदा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने वादा सच्चा किया। व नसर अब्दा, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की। फिर आपने फरमाया कि ये इस उम्मत का फिरौन था, ये अबू जहल नहीं था, ये इस उम्मत का फिरौन था। तो गोया अबू जहल को भी मारा गया, उस उम्मत के फिरौन को भी उस दिन मार दिया गया।
بڑے بڑے سرداروں کو بھی مار دیا گیا۔ یہ آپ پچھلے 6 مہینے سے تقریباً سن رہے ہیں کہ 13 سالہ زندگی میں مکہ میں سب سے زیادہ تکالیف پہنچانے والا اور اذیتیں دینے والا بندہ یہی تھا۔ یہاں مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر کے اندر ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر لوگ بڑے بڑے سردار تھے۔ ان بڑے بڑے 24 سرداروں کو کھینچ کر ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس گڑھے کے قریب جاتے ہیں جس گڑھے کے اندر مشرکین کے سردار جمع، اور آپ نے ایک حیران کن خطاب کیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کو خطاب کیا۔ آپ نے نام لے لے کر کہا کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے ابو جہل، اے عتبہ شیبہ، بتاؤ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ آج جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ بتاؤ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدے پورے کر دیے، تمہارے وعدے پورے ہوئے؟ پیچھے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجیے، آپ ان کے جسموں سے مخاطب ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے۔ ان کا کہنا کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سنائی نہیں دے رہی ہیں آپ کی بات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ آج ان کو میری باتیں سنوا رہا ہے۔ ان کی ذلت، عبرت اور ان کے عذاب میں اضافے کے لیے اللہ رب العزت میری باتیں ان کو سنا رہا ہے۔ ادھر مکے کے اندر جو پیچھے لوگ تھے، وہاں مشرکین کے ذریعے ان کی شکست کی خبر پہنچ گئی۔ مشرکین اور عرب میں رواج تھا کہ وہ اپنے مرنے والوں پر رویا کرتے تھے، نوحہ کرنا، جس کو کہتے ہیں نوحہ کرنا، سمجھتے ہیں؟ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ محرم کے اندر نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ میں رواج تھا کہ وہ اپنے مرنے والوں پر سال سال تک روتے تھے۔ جتنا بڑا آدمی تھا اتنے دن زیادہ رویا کرتے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ کے بچے کچھ لوگوں میں اور ان کے ورثاء کے اندر آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ آج سارے مارے گئے ہیں، اور وہ یتیم جو مکہ کی گلیوں کے اندر دعوت توحید دیا کرتا تھا اور جس کی طرف یہ لوگ آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، آج اللہ نے اسے فتح دے دی۔ تو انہوں نے نوحہ گری نہیں کی، وہ روئے نہیں، حالانکہ رونے کو، اس نوحہ کو وہ سب سے بڑا اپنے پر فرض سمجھتے تھے کہ اپنا پیارا مر گیا ہے اور اس کے لیے روئے نہ۔ اسلام نے نوحہ پانی کو اور مرنے والوں پر رونے کو، سوگ منانے کو منع کر دیا ہے۔ گھر والوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کا پیارا فوت ہو جائے تو تم افسوس اور سوگ مناؤ 3 دن سے زیادہ نہیں مناؤ۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن عدت گزارے اور ایک سوگ کی کیفیت سی رہتی ہے، وگرنہ اور طریقے سب منع کر دیے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس سوگ اور اس نوحہ پانی کو مشرکین کی ہڈیوں کے اندر ایسے تھا کہ عرب کی بڑی مشہور شاعرہ تھی خنسا، بڑے عرب کے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی اور اس کے 2 بھائی بھی سردار تھے۔ ایک جنگ کے اندر صخر ہے اور معاویہ، وہ دونوں اس کے بھائی مارے جاتے ہیں، جوان تھے۔ وہ خنسا ان کے اوپر اتنا روئی اور اتنے عرصے تک روتی رہی اس کے غم میں اپنے بھائیوں کے، کہ وہ عرب میں مشہور ہو گئی، جس طرح عرب میں حاتم طائی مشہور تھا کہ یہ سخی ہے، اسی طرح
حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، اور وہ ان کے لیے مرثیہ پڑھتی، غمناک شاعری کرتی تھی۔ وہ عرب کی بڑی شاعرہ مشہور ہو گئی، ان کی شاعری اب بھی موجود ہے کہ مرنے والوں کی یاد میں کتنا روئی اور کتنی غمناک شاعری کی۔ پھر وہ بڑی عمر کے اندر مدینہ میں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اب یہ شاعری چھوڑ دیں گے اور اب یہ رونا بھی چھوڑ دیں گے، لیکن کبھی کبھی پھر بھی وہ اپنے بھائیوں کی یاد میں روتی۔ لوگ کہتے کہ اب تم کیوں روتی ہو، اب تو تم مسلمان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی پہلے میں ان کی یاد میں روتی تھی، اب مجھے جو دکھ ہوتا ہے وہ اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اسلام نہیں قبول کر سکے، وہ اسلام کی نعمت سے پہلے ہی دنیا میں چلے گئے، شرک کی حالت میں مرے، اس بات پہ مجھے رونا آتا۔ آپ دیکھیں یہی عورت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے 5 بیٹے تھے جوان، جنگ قادسیہ کے اندر حضرت عمر کے دور میں 5 جہاد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، ایک ہی جنگ کے اندر۔ اب لوگ دہل گئے کہ ان کو جو خبر ملے گی تو ان کا کیا حالت ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، ان کو خبر دی گئی کہ تمہارے 5 بیٹے جہاد کے اندر شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، وہ پہلے چلے گئے ہیں، اور کہا کہ انشاءاللہ میری اور ان کی ملاقات جنت میں ہو گئی۔ کہاں اسلام سے پہلے پوری زندگی روئی، اور آج اسلام کی دولت اور نعمت آنے کے بعد 5 بیٹوں کی شہادت کے اوپر کیا کہا کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے بھی چلا جانا ہے دنیا سے، اور میری اور ان کی انشاءاللہ ملاقات جنت میں ہوگی۔ یہ واقعات جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ مسلمان امت اور مسلمان قوم کی ہی شان ہے۔ آپ کو پتا ہے اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے مسلمانوں کے اندر ہماری ایک بہن نیوزی لینڈ کے اندر ان کا بیٹا، ان کا شوہر شہید ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا اس بات پہ حیران ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹی وی پر مسلسل کئی دن ان کا انٹرویو بار بار پوری دنیا میں دکھایا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تو سب کچھ اجڑ گیا، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ہر فیصلے پر میں راضی اور مطمئن ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہی لکھا تھا کہ آج میرا بیٹا اور میرا شوہر اس مسجد کے اندر شہید ہوگا، تو اللہ رب العزت کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد میں نے بھی چلے جانا اور ہماری جنت میں ملاقات ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ہم نفرت نہیں کرتے، اسلام ہمیں محبت کا سبق دیتا ہے۔ تو آج بھی ایسی مسلمان بیٹیاں، مائیں موجود ہیں جن کے پاس اسلام کی نعمت موجود ہے۔ ایک خاندان ایسا بھی تھا کہ جن کے بھائی بیٹے، کئی افراد اس میں تقریباً 5 افراد اس خاندان کے اسی مسجد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ ان کا جب انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کل رات گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک دن پہلے، اور باتیں کر رہے تھے کہ ہم اسلام پر صحیح عمل نہیں کر رہے، یعنی ہم بڑے گناہ گار ہیں، یہ باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ صبح مسجد میں جائیں گے، انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سب نے کہا کہ ایک نے کہا میں مکمل نمازیں پڑھا کروں گا، بہن نے کہا کہ میں پردہ کیا کروں گی اور میں توبہ کروں گی۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اگلے دن مسجد میں آئے، پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے ہم سب کی توبہ قبول کر لی، کہ آج اللہ نے سب کو ہمیں واپس بلا لیا اور کہا کہ مزید تم گناہ نہ کرنا۔ تو امت مسلمہ میں ایسے ہیرے بھی موجود ہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیے، کسی کو کم کرنا سمجھیے، اپنے داڑھی، اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی پگڑی کے اوپر گمان اور گھمنڈ نہ کیجیے، پتہ نہیں کون کیسا کیسا ہیرا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسا ایمان اور تقوی پیدا کرے۔ واخر دعوانا